یہ وہ واقعہ ہے جو صرف تاریخ نہیں بلکہ صبر، رحمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اخلاق کا زندہ ثبوت ہے۔ نبوت کے 10ویں سال کو تاریخ میں عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اسی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے سہارا چچا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ وفات پا گئے۔ چند ہی دن بعد ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، اور مکہ میں نہ قبائلی تحفظ رہا نہ وہ دل جو ہر دکھ بانٹتا تھا۔ قریش کی اذیتیں پہلے سے کئی گنا بڑھ گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں گئے تھے، نہ حکومت مانگنے نہ دولت کے لیے۔ صرف ایک مقصد تھا، شاید طائف کے لوگ اللہ کے دین کو قبول کر لیں۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک ساتھی تھے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ سفر تقریباً 70 کلومیٹر پیدل طے کیا گیا۔ طائف کے سرداروں سے ملاقات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے 3 سرداروں سے بات کی: عبد الیلیل، مسعود، حبیب، جو بنی ثقیف کے سردار تھے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سختی کی نہ دھمکی دی نہ الزام دیا، صرف اللہ کا پیغام پیش کیا۔ ان کا جواب تاریخ کے سب سے سخت جملوں میں سے: اگر تم واقعی نبی ہو تو ہم سے بات کے لائق نہیں، اگر جھوٹے ہو تو تم سے بات کرنا بیکار ہے، ہم مکہ کے آوارہ غلاموں کو تم پر چھوڑیں گے۔ یہ انکار نہیں، توہین تھی۔ طائف والوں نے بچوں کو، غلاموں کو، عباشوں کو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے گلیوں میں پتھر برسائے، تانوں کی بوچھاڑ ہوئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ اپنے جسم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے رہے، خود شدید زخمی ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم زخمی ہو گئے، جوتے خون سے بھر گئے، یہاں تک کہ چلنا ممکن نہ رہا۔ آخر کار آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے، جسم زخمی، دل غم سے بھرا ہوا، آنکھ میں آنسو، مگر زبان پر بد دعا نہیں، شکوہ نہیں، وہ دعا جس نے آسمان ہلا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا: اے اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں میں اپنی بے قدری کی شکایت کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ یہ دعا توکل کی انتہا تھی۔ اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، 7 پہاڑوں کے فرشتے تھے۔ عرض کیا: اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو ان دونوں پہاڑوں کو ان پر گرا دیا جائے گا۔ سوچئے، ایک اشارہ اور طائف صفحہ حدثی سے مٹ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں، رحمت بن کر نظر آتے ہیں۔ اسی باغ میں ایک عیسائی غلام اداس تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس السلام کا ذکر کیا تو اداس حیران رہ گیا۔ اس نے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومے اور ایمان لے آیا۔ اداس طائف میں ایمان لانے والا پہلا شخص تھا۔ یوں اس سفر کی ابتدا شروع ہوئی اور طائف کے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت، صبر اور توکل رنگ لے آیا۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہر انکار ناکامی نہیں ہوتا۔ صبر کا صلہ فوراً نہیں مگر ملتا ضرور ہے۔ جو اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں ہے۔